بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا سوال و جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ لاہور سے ایک دوست نے سوال کیا، جی ہم کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے اندر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ادھار لینا پڑتا ہے، قرض اٹھانا پڑتا ہے، کسی کے پاس اپنے پیسے چھوڑنے پڑتے ہیں بطور قرض کے، اور ہم نے ایک حدیث پاک سنی ہے کہ قرض جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، اور اب کوئی تھوڑا بہت قرض لیے دیے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے، تو کیا کریں؟ بھائی اس کے بارے میں سادہ سی بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو مقروض ہوتا ہے اس کو قرض معاف نہیں ہوتا جب تک کہ جس کا قرض اس نے دینا ہے جب تک کہ وہ معاف نہ کر دے، ورنہ اس کی وراثت میں سے جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے گا۔ تو اس لیے اس معاملے میں تو بہت زیادہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ کاروبار کے اندر کوئی 2-4 دن 10-15 دن کے لیے کوئی نہ کوئی قرض دینا پڑتا ہے کہ یا کسی کے پیسے ہمارے پاس بطور قرض کے رہ جاتے ہیں، بھائی اس کا سادہ سا حل یہ ہے کہ آپ ہر حال میں اس کو لکھ کے رکھیں۔ ڈاکومنٹڈ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مثلا 5-10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ یا کروڑوں میں بھی بعض آپ کے اوپر قرض ہو، اور جس کا آپ نے دینا ہے نہ اس کے پاس اس کی کوئی رسید یا ثبوت ہے، اور نہ ہی آپ کے پاس اس کا کچھ لکھا ہوا ہے، تو اب برسا کے لیے یہ پریشانی ہو جاتی۔ موت فوت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے چاہے 1 روپے کا ہو، چاہے 1 لاکھ کا ہو، چاہے 1 کروڑ کا ہو، جو بھی قرض ہے اس کی پوری ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ آپ کا جو اپنا کھاتے کا رجسٹر ہے اس میں لکھا ہونا چاہیے کہ بھئی اتنے پیسے فلاں کے دینے ہیں یا فلاں کے لینے ہیں، اتنے آگے ہیں، اتنے مائنس ہو گئے ہیں، یا اتنے میں نے دے دیے ہیں، اتنے باقی رہتے ہیں، تاکہ کوئی بھی چیز بعد میں مجہول نہ رہے اور انڈاکومنٹڈ کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ بس اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی کاروباری معاملات ہیں ان سب کے اندر چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ سورہ البقرہ کا واضح حکم ہے کہ اس کو لکھ کے رکھو، لکھے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگوں میں یہ عجیب رواج ہے، بھائی بہن ہوں، دوست احباب ہوں یا کاروباری فرینڈز ہوتے، جی یہ اعتماد پہ چیزیں اعتماد پہ چلتی ہیں، لیکن لکھوانا یہ سنت ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کریں۔ فرمایا کہ کھاؤ پیو بھائی بہنوں کی طرح، وتعاملوا کالاجانب، اور معاملات کرو اجنبیوں کی طرح، یعنی اس میں جو شریعت کے احکام ہیں ان کی پابندی کرنا لازم ہے۔ دوسرا سوال ہے، یہ بھی لاہور سے ایک دوست نے کیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اہل حدیث حضرات کے ساتھ مل کے ایک دسترخوان، فری کا دسترخوان شروع کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں ہم زکوٰۃ کے پیسے شامل کر سکتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو زکوٰۃ ہے وہ بغیر تملیک کے ادا نہیں ہوتی۔ آسان کر دیتا ہوں، تملیک سے مراد ہے مالک بنانا، یعنی کسی انڈیویجول کو آپ مالک بنائیں گے کہ بھئی یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ اتنے پیسے یہ میری طرف سے، تو مالک بنانا اس میں ضروری ہے، تملیک کے بغیر نہیں۔ اب فری دسترخوان کے اندر آئی پرسنلی ڈاؤٹ کہ اس میں یہ چیز ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تو عوام الناس آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، تو اس میں تملیک کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اس لیے تملیک کا ایک پرابلم ہے۔ باقی ہے کہ آپ نیک کام ہے، فری دسترخوان ہے، آپ جاری کریں، چاہے اہل حدیث کے ساتھ کریں، جن حضرات کے ساتھ آپ مل کر کے کریں، سارے مسلمان ہیں، بہت اچھا کام ہے، آپ یہ کریں، لیکن زکوٰۃ کے لیے اس میں نہ کریں، زکوٰۃ کے لیے تملیک شرط ہے۔ اور میری رائے میں، میرے ذاتی خیال میں، فری کے دسترخوان چلاتے رہیں، لیکن اس کی بجائے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگوں تک خشک راشن پہنچائیں۔ فری دسترخوان پہ وہ لوگ تو آ سکتے ہیں جو صحت مند چل کے آ سکتے ہیں، لیکن آپ خشک راشن پہنچائیں دور دراز کے گھروں میں، علاقوں میں، قصبوں میں، محلوں میں، اندر جا کر کے تلاش کر کے، اس کا ثواب بھی ڈبل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ جو مستحقین ہیں ان کی کوئی فہرستیں بنا لیں، بیوہ عورتیں، مستحقین، یتیم بچے بچیاں دور دراز علاقوں میں ہو سکتے ہیں جو اس راہ کو جو آپ کی راہ تک رہے ہیں، تو ان تک خشک راشن پہنچائیں تاکہ پورا مہینہ تسلی سکون کے ساتھ بغیر ہاتھ پلائے ان کا جو کام ہے، ان کا گھر کا خرچ وغیرہ جو ہے وہ چلتا رہے، جو خود آ نہیں سکتے۔ نعم الامیر علی باب الفقیر، کتنا اچھا ہے وہ مالدار جو فقیر کے دروازے پہ چلا گیا۔ بئس الفقیر علی باب الامیر، کتنا برا ہے وہ فقیر جو امیر کے دروازے پہ چل کے آئے۔ تو اس لیے خود سے پتہ کریں اور راشن دیں تو وہ بہتر ہے۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ تملیک بھی کی چیز بھی پوری ہو رہی ہے کہ آپ زکوٰۃ کے پیسے جا کے دے دیں، سب سے زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ اپنی مرضی سے خرچ کرے، ورنہ یہ ہے کہ آپ راشن جا کر کے ان کو دے دیں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، یہ ہے جی یو ایس اے سے ہماری ایک بہن نے سوال کیا، وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ نے ایک دوسرے کو طلاق دے دی ہے اور طلاق کے پیپرز پر سائن کر دی ہیں دونوں نے، اور
کورٹ میں 2-3 دن کے بعد جمع ہوگا اور پھر اس کے بعد کورٹ کا پروسیجر 2-3 ہفتے کا وہ چلے گا. اور ہمارے ہاں یو ایس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے ایک نوٹس آتا ہے اور نوٹس کے بعد طلاق ہوتی ہے، تو 3 مہینے اس میں تقریباً لگ جائیں گے. تو کیا عدت ابھی سے شروع کر دیں یا فیصلہ جب فائل ہو جائے، جب درخواست فائل ہو جائے، اپلیکیشن فائل ہو جائے تب سے، یا پھر فیصلہ آنے کے بعد؟ تو بہن اس میں سادہ سی بات یہ ہے کہ جب فریقین طلاق کو قبول کر لیتے ہیں، سائن کر دیے جب انہوں نے، ایون زبانی بھی طلاق دے دی، عورت نے اس کو سن لیا، 3 طلاقیں دے دی، تو اب جو ہے اس کی عدت وہیں سے ہی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ صرف آپ کے یو ایس اے میں نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں سب جگہ پہ یہی ہوتا ہے کہ ہر مہینے کا ایک وقت ہوتا ہے، مہینے کے بعد ایک نوٹس آتا ہے طلاق کا، اس کو قبول کیا جاتا ہے. تو 3 مہینے میں طلاق کا پروسیجر وہ ایک قانونی تقاضا ہے، قانونی مراحل. شرعی اعتبار سے جب طلاق دے دی تو اس کے بعد سے عورت جو ہے وہ اپنی عدت میں بیٹھ جائے گی. اور سوال کا ان کا دوسرا حصہ یہ ہے، کیا میری والدہ اس طلاق کے بعد وہ حج اور عمرہ کے سفر پہ جا سکتی؟ بہن عدت کے دوران وہ سفر پہ نہیں جائیں گی، عدت کے دوران وہ گھر پہ بیٹھیں گی. اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ عدت عورت مکمل کرے گی اور وہ بھی اپنے خامند کے گھر میں مکمل کرے گی، اور اس دوران اس کا جو نان و نفقہ ہے، سکنے ہے، اس کی رہائش، خرچہ، وہ سب کچھ خامند ہی کی ذمہ داری ہے جس نے اس کو طلاق دے دی ہے. اگر وہ عورت کہیں اور بھی جا کر کے رہتی ہے تب بھی خامند پر ہی اس کی ذمہ داری ہے، اس عدت کے دوران کا خرچہ سب اس کی ذمہ داری ہے. اور ہندیہ کا واضح طور پر یہ قول ہے، المعتدۃ لا تسافر ولا للحج ولا لغیرہ، عدت میں وہ سفر نہیں کر سکتی عمرہ وغیرہ کے لیے. اگلا سوال ہے جی، لاہور سے ہے، ایک دوست نے پوچھا ہے کہ جی میرے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور 22 سال 24 سال ان کی عمر ہے، تو کیا ہم ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ بھائی عقیقہ سنت جو ہے وہ پہلے 7 دن میں ہے، 7ویں دن عقیقہ کرنا مسنون ہے، اور بعض احادیث میں 14ویں دن اور 21ویں دن کا بھی تذکرہ موجود ہے. لہذا سنت یہی ہے پیدائش کے 7ویں دن، یعنی اگر بچہ جمعہ کو پیدا ہوا ہے تو اگلے جمعرات کو اس کا 7واں دن ہے، جمعرات کو اس کا عقیقہ کر لیں، یا 1 ہفتے بعد یا پھر 2 ہفتے کے بعد 21 دن تک. اس کے بعد اب وہ سنت نہیں ہے، مباح ہے، مباح ہے یعنی جائز ہے، ثواب مل جائے گا، صدقہ ہے، اور اس کی دعا بہت شاندار ہے. بچے کی جو ہے وہ ہر ایک جوڑ کا صدقہ ہے، اس کے بالوں کا، اس کی کھال کا، اس کے گوشت کا، اس کے خون کا، دمھا بدمہ لحمھا بلحمہ شعرھا بشعرہ، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اگر آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں، گنجائش ہے تو انہی دنوں میں کر لیں. اس کے بعد پھر وہ مباح ہے اور اب سنت نہیں. ثواب البتہ جو بھی ایک اظہار شکر کی قربانی ہے اولاد کی، تو اس کا ثواب اللہ رب العزت کی ذات دینے والی ہے. البتہ اس کے بعد واجب یا فرض نہیں، واجب یا فرض پہلے 7 دنوں میں بھی نہیں ہے، پہلے میں بھی سنت ہی ہے. اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے اچھی جوتی، اچھے کپڑے اور اچھی سواری رکھنے کا شوق ہے، کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ بھائی اس کے بارے میں کوئی لمبے چوڑے جواب کی بجائے میں صرف آپ کے سامنے ترمذی شریف کی ایک حدیث رکھ دیتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی ایک شخص آیا حضور کے پاس، وکان رجلا جمیلا، وہ شخص بہت خوبصورت تھا. فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی رجل، میں ایک ایسا شخص ہوں، حبب الی الجمال، خوبصورت اور خوبصورتی میری طرف جو ہے وہ بہت محبوب بنا دے گی، مجھے ہر چیز میں خوبصورتی بہت فیسینیٹ کرتی ہے، مجھے بہت پسند ہے. وَأُعْطِيتُ مِنْهُ مَا تَرَى، اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ میں نے ہر ایک چیز آؤٹ کلاس پہنی ہوئی ہے، برانڈڈ جس کو کہتے ہیں نا، بہترین چیزیں، کپڑے، سواری، جوتی، ہر چیز میری. اس نے بھی یہی کہا، حتیٰ یہاں تک کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میری جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ بہتر کسی اور کی کوئی چیز ہو، یعنی میں ہر چیز میں سب سے ٹاپ لیول پہ جانا چاہتا ہوں. فَمِنَ الْكِبَرُ ذَلِكَ، کبر ذالک، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اس نے حضور سے پوچھا. تو آقا کریم علیہ السلام نے مختصراً اس کا جواب انتہائی جامع انداز میں دیا. فرمایا لا، یہ تکبر نہیں ہے، ولیکن الکبر من بطیر الحق، تکبر یہ ہے کہ انسان حق کو ٹھکرائے. میرے پاس یہ کپڑے، سواری، میرا یہ مال، میرا یہ بینک بیلنس، میری یہ معاشرتی حیثیت، میرا یہ سٹیٹس، تو میری بات کا سب سے زیادہ وزن ہونا چاہیے. کسی کو جو ہے وہ حق بات کو وہ ٹھکرائے، اپنے آپ کو ہی وہ اتھارٹی سمجھ لے. اور ساتھ ہی فرمایا وغامت الناس، اور تکبر یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے، کسی اور کو کوئی شے ہی نہ سمجھے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑی شے سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ ہے تکبر کہ لوگوں کی رائے اور اس کی ویلیو جو ہے وہ اس کے نزدیک کم ہو جائے، اور آپ ہی آپ ہو، میں اس کے اندر آ جائے، تو یہاں سے تکبر شروع ہوتا ہے. ورنہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہیں تو اس سے انسان حلال جو بھی ہے اس میں اچھے کپڑے پہنے، اچھی سواری، اچھی ضرورت کی چیزیں، اچھا گھر ہو، تو کوئی اعتراض نہیں، نہ یہ چیزیں تکبر میں آتی ہیں.
اگلا سوال یہ ہے، ہماری ایک بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جی وقت اذان عورتیں عام طور پر سر کو ڈھانپ لیتی ہیں، کیا یہ سر چھپانا، سر ڈھانپنا یہ واجب ہے؟ بھئی یہ آداب میں سے عورت، ظاہر ہے کہ عورت نام ہی پردے کا ہے، گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو، ہر حال میں گھر کے باہر کا پردہ تو زیادہ سخت ہے، لیکن گھر میں بھی ہو تب بھی جو ہے وہ گھر کے پردے کے اندر بھی سر کو ڈھانپنا یہ اس کے اندر آتا ہے، لیکن خاص اذان کے لیے سر کو ڈھانپنا واجب کہنا ایسا کوئی ثابت نہیں ہے۔ ہاں ادب میں سے ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، سننا، اذان سننا، تو اس وقت جو ہے وہ سر کو ڈھانپ لینا چاہیے، یہ آداب میں سے ہے، یہ جو ہے وہ فرض یا واجب جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے اس کو۔ اگلا سوال ہے یہ کہ حیض و نفاس میں کیا مرد اور عورت قربت کر سکتے ہیں، میاں بیوی کی قربت جائز ہے؟ بھئی قرآن مجید کے واضح الفاظ ہے سورہ بقرہ کے اندر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ یہ لوگ آپ سے حیض والی عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے فرمائیں اذن، یہ تکلیف کا سبب ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جماع کرنا یا مرد و عورت کی قربت کرنا۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، مزید فرما دیا کہ حیض کے اندر عورتوں سے جدا رہو۔ یہود و نصارہ اور دین اسلام کے اندر یہی فرق ہے کہ ان کے یہاں افراط و تفریط، یہود اتنا زیادہ اس میں جو ہے وہ سختی کرتے تھے کہ حائضہ عورت اتنی ناپاک ہے، وہ کپڑوں کو، جوتوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو، بستروں کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتی، اس کے بھی قریب نہیں آتی، گویا کہ ناپاکی اتنی پھیل چکی ہے۔ دین اسلام ایسا بھی نہیں، اعتدال کا دین، نصارہ کے اس دوران قربت کرنا بھی جائز، لیکن دین اسلام بیلنس دین ہے، یہ اعتدال اور متوسط دین ہے، اس میں یہ ہے کہ پاس رہے، گھر میں رہے، اور ساتھ کھانا پینا، سونا، کپڑے، ساری چیزیں کرے گی، لیکن خاص جو حالت قربت ہے، جماع، وہ جائز نہیں، وہ منع ہے، وہ حرام ہے۔ ہاں احادیث سے یہ ثابت ہے، اگر اس دوران جو ہے وہ غلبہ شہوت کی وجہ سے اگر مرد و عورت قربت اختیار کر لیتے ہیں، جماع کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں 1 دینار یا آدھا دینار جو ہے وہ صدقہ کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، جو نیکی ہیں وہ گناہوں کو بہا لے جاتی ہیں، کچھ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کر دیں۔ افضل یہ ہے کہ اس حالت میں جو ہے وہ جماع نہیں کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ اس کی کچھ طبی وجوہات بھی ہیں جو کہ میرا موضوع نہیں ہے، کہ اس کے کچھ طبی نقصانات بھی ہیں، مرد کو بھی ہوتے ہیں، عورتوں کو بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے اس حال میں اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اگلا سوال فیصل آباد سے ایک دوست نے کیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کرپٹو کرنسی کا کیا حکم ہے، یہ جو بٹ کوئن ہے، یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں کہ ڈیجیٹل کرنسی ہو، بٹ کوئن ہو یا پھر کرپٹو کرنسی ہو، یہ سارا کا سارا ہوائی چیزیں، ان کا مادی وجود نہیں۔ ہاں کیلکولیشن کی صورت میں کمپیوٹر کے اندر ان کی ایک کیلکولیشن کی صورت میں چیزیں وجود میں ہیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ اس میں انسان یعنی کوئی 2 نمبری نہیں کر سکتا، چیزیں پوری ہوتی ہیں، کیلکولیشن پوری ہوتی ہے، کاؤنٹنگ پوری ہوتی ہے، ایک چیز آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس میں خرید و فروخت کی شکلیں بھی موجود ہیں، لیکن کسی چیز کو ثمن بننے کے لیے یا قیمت بننے کے لیے، یہ صلاحیت حاصل کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ 2 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ریاست اس کے پیچھے ہو، کوئی حکومت ہو اس کے پیچھے، دوسرا یہ کہ اس کے لیے پراپر قانون موجود ہو، اور دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے، یہ محض ایک فرضی کرنسی ہے اور اس کا مادی وجود نہیں ہے، نہ ہی حکومتیں جو ہیں وہ اس کو اون کرتی ہیں، نہ ہی کوئی ریاست اس کو اون کرتی ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے جوا، فراڈ، دھوکہ کی کئی ساری صورتیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں، اس لیے اس سے بچنا لازم ہے، چونکہ اس کا کوئی مادی وجود نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مستقبل میں جا کر کے جب حکومتیں اس کو اون کریں گی، اس کا مادی وجود ہوگا، تو تب جب اس کے لیے قوانین وضع ہو جائیں گے، تب اس کے جواز کی طرف علماء اس کی کوئی شکلیں مرتب کریں گے، کوئی اس کے اوپر قوانین بنائیں گے۔ الاحکام تتغیر بتغیر الزمان، زمانے کی تبدیلی سے احکام کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، مستقبل میں ہو سکتا ہو لیکن اس وقت نہیں، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی ریاست نہیں، کوئی قانون نہیں ہے، تو یہ محض جو ہے وہ مادی ہے، غیر مادی ہے اور فرضی ہے، ورچوئل یہ ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو ایسے کاروبار میں انویسٹ کرنا یہ جائز نہیں، جیسے یہ فوریکس ٹریڈنگ وغیرہ ہے، یہ سب سود اور جوے کی شکلیں ہیں، تو ان سے جو ہے وہ بچنا لازم ہے۔ یہ کچھ سوالات تھے جو کہ آج کے اس سیشن میں ہم نے لیے، انشاءاللہ العزیز جلد ہی ہم سوال و جواب کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔